بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم نے سبق خیالی پلاؤ کی پڑھائی کرنی ہے۔ آئیے شروع کریں۔ پس منظر یعنی کہ منظر کے پیچھے۔ شیخ چلی ایک بیوقوف نوجوان تھا۔ وہ حد درجے کا کاہل اور کام چور تھا، مگر خیالی پلاؤ پکانے اور شیئیاں بگاڑنے کا ماہر تھا۔ اس کا بوڑھی ماں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ شیخ چلی ماں بھی شیخ چلی کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ کوئی کام کاج کر کے گھر کے حالات بدلے، مگر شیخ چلی کو تو صرف بڑے بڑے خواب دیکھنے کی عادت تھی۔ شیخ چلی کا اصل نام محمد رمضان تھا۔ کردار: پہلا کردار شیخ چلی، ایک بیوقوف اور احمق نوجوان۔ دوسرا کردار ماں، شیخ چلی کی غریب اور بوڑھی ماں۔ تو بچوں، اب تک ہم نے پس منظر پڑھا اور کہانی کے کرداروں کے بارے میں جانا۔ شیخ چلی ایک بیوقوف انسان ہے جو صرف خواب دیکھتا ہے، اور ماں جو کردار ہے وہ شیخ چلی کی ماں ہے۔ آئیے اب آگے پڑھیں۔ پہلا منظر، شیخ چلی کا گھر۔ شیخ چلی اپنے گھر میں بیٹھا خیالی منصوبے بنا رہا ہے۔ ماں ایک ٹوکری ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں غصے سے: ارے کمبخت نکٹو، سارا دن گھر میں یوں ہی پڑا رہتا ہے، کبھی کوئی کام کاج بھی کر لیا کر۔ شیخ چلی مسکرا کر: ناراض کیوں ہوتی ہیں امی جان؟ آپ دیکھیے گا، ایک دن آئے گا جب ہر جگہ آپ کے بیٹے کے چرچے ہوں گے۔ جب آپ کہیں سے گزریں گی تو لوگ کہیں گے، وہ دیکھو شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے۔ ماں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر: وہ تو اب بھی کہتے ہیں کہ دیکھو شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے، جس کا بیٹا نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ شیخ چلی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے: ارے اماں، آپ بالکل فکر نہ کریں، سبھی بڑے لوگوں کو پہلے طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے۔ اماں شیخ چلی کی بات کاٹ کر: مگر آج ایسا دن آ گیا ہے کہ گھر میں پکانے کے لیے آٹے کی چٹکی بھی نہیں۔ بڑی مشکل سے مرغی کے یہ درجن بھر انڈے جمع کیے ہیں، انہیں بازار میں بیچ کر لاؤ تاکہ کچھ پیسے آئیں اور کھانے پینے کا بندوبست ہو۔ ماں انڈوں کی ٹوکری شیخ چلی کو دیتی ہے۔ شیخ چلی فرما برداری سے: اچھا اماں جان، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ چٹکی بجا کر اشارہ کرتا ہے اور ٹوکری لے کر چلا جاتا ہے۔ دوسرا منظر، راستہ۔ شیخ چلی راستے سے گزر رہا تھا کہ چلتے چلتے ایک سایہ دار درخت نظر آیا۔ کچھ دیر سستانے کے لیے ان کی چھاؤں میں جا بیٹھا اور حسب عادت خیالی پلاؤ پکانے لگا۔ شیخ چلی خود کلامی کے انداز میں: میری اماں تو بہت سادہ ہے، لو بتاؤ، جو انڈے مرغی دیتی ہے انہیں بیچ دیتی ہے۔ اگر یہی انڈے میں کسی مرغی کے نیچے رکھ دوں تو کچھ دن بعد ان سے 12 چوزے نکل آئیں گے، پھر یہ چوزے مرغیاں بن جائیں گے اور وہ مرغیاں درجنوں انڈے دیں گی، جنہیں میں بازار میں بیچ دیا کروں گا، خوب آمدنی ہوگی، ماں کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ کچھ سوچ کر: نہیں، میں سارے انڈے نہیں بیچا کروں گا، کچھ انڈے مرغیوں کے نیچے رکھ دوں گا تاکہ اور بچے نکل آئیں۔ میں ان مرغیوں کو بازار میں بیچ کر ایک اچھی نسل کی گائے یا بھینس خرید لوں گا، ان کا دودھ، مکھن اور گھی بنا کر بیچتا رہوں گا۔ یہ سارے پیسے میں اماں کو نہیں دوں گا بلکہ لگ جمع کرتا جاؤں گا۔ ان پیسوں سے اور مرغیاں اور بھینسیں خریدوں گا، پھر میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، شاندار موٹر کار ہوگی، بڑا گھر ہوگا۔ پھر کچھ دیر بعد شرماتے ہوئے: پھر میری کسی اچھی سی لڑکی سے شادی ہو جائے گی، دعوت ہوگی، بہت سارے لوگ آئیں گے، شاندار کھانے پکیں گے، لوگ میری شان دیکھ کر حیران ہوں گے، سارے زمانے میں میرا نام ہوگا، لوگ مجھے شیخ چلی صاحب کہہ کر پکاریں گے، اور اگر کسی نے مجھے شیخ چلی کہا تو اسے ایک ایسی لات رسید کروں گا کہ… شیخ چلی زور سے لات مارتا ہے جو انڈوں پر لگتی ہے اور سارے انڈے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ شیخ چلی رونے لگتا ہے۔ شیخ چلی: ارے یہ کیا ہو گیا، انڈوں کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے۔ تیسرا منظر، شیخ چلی کا گھر۔ شیخ چلی اپنے گھر میں ٹوکری لیے داخل ہوتا ہے۔ اماں خوش ہو کر: آ گیا میرا لال،
لا جلدی سے پیسے دے، میں کھانے پکانے کا بندوبست کروں۔ شیخ چلی خاموشی سے انڈوں کی ٹوکری اماں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ماں ٹوٹے اندے دیکھ کر بہت غصے سے، کم بخت، تیرا ستیا ناس، سارے اندے توڑ ڈالے۔ شیخ چلی معصومیت سے، مایوسی کفر ہے، اور آ جائیں گی امی جان۔ ماں جل کر، ارے کم بخت مارے، اب انڈے تو دے گا۔ شیخ چلی خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے، ایک دن آئے گا اس گھر میں ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور آپ کو دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی۔ اور اماں غصے سے اپنی چپل اتار کر، ٹھہر تو صحیح، تیری تو میں ایسی خبر لیتی ہوں کہ چلی یہ دیکھ کر دوڑتے ہوئے، ہائے ارے ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ شیخ چلی آگے آگے دوڑتا ہے اور ماں چپل ہاتھ میں لیے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے۔ دونوں کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور پردہ گرتا ہے۔ بچوں، یہ تھی کہانی جو کہ بہت مزے کی تھی۔ مجھے تو کہانی پڑھتے ہوئے بہت مزہ آیا۔ آپ کو مزہ آیا یا نہیں مجھے بتائیے گا ضرور۔ چلیں اب اس کہانی کے الفاظ معنی پڑھ لیں۔ خیالی پلاؤ پکانا یعنی کہ ناممکن باتیں سوچتے رہنا، ایسی باتیں جو ممکن نہ ہوں۔ شہیاں بگاڑنا، اپنی تعریفیں آپ کرنا یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بن جانا۔ احمق بیوقوف یعنی جسے عقل نہ ہو۔ نکٹو کچھ نہ کمانے والا یا پھر سست۔ کام نہ کاج کا دشمن اناج کا، جو کوئی کام نہ کرے اور خوب ڈٹ کر کھائے۔ دلاسا تسلی۔ طنز تانا یا مذاق اڑانا۔ لات رسید کرنا، لات مارنا۔ ستیاناس تباہ و برباد۔ کم بخت تمہارے بد نصیب، اور خبر لینا آڑے ہاتھوں لینا۔ اچھا بچوں، ہم نے اس سبق کی پڑھائی بھی کر لی اور الفاظ معنی بھی پڑھ لیے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ بچوں، دراصل یہ ایک کہانی نہیں، ایک ڈرامہ تھا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اس میں کردار تھے، 3 منظر تھے۔ یہ تھوڑا چھوٹا تھا، لیکن جو بڑے ڈرامے ہوتے ہیں ان میں زیادہ منظر ہوتے ہیں۔ اچھا بچوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس کہانی کو کارٹونز کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اس چینل کو لائک بھی کر لیجئے، سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ آپ کے دوست بھی یہ کہانی سن پائیں۔ اور چینل کو دیکھتے رہیے، میں جلدی ہی کارٹون پوسٹ کر دوں گی۔ اللہ حافظ۔